اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز تمام تر افراد، تمام تر موالین حیدر کرار، تمام تر محبان اہل بیت علیہ السلام بخیر وعافیت ہوں گے۔ اپنے روحانی دارا فیوزات و برکات امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خدا و دلہ شریک تمام تر مواہدین کو تحفظ، امنیت، سلامتی، ترقی، کامیابی نصیب فرمائے۔ علم الحروف کے بارے میں روزانہ گزارش کرتا ہوں، اور آج جس حرف کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے پانچواں حرف ہے، جسے جیم کہا جاتا ہے۔ بہت عزت والا، بہت برکت والا، بہت ترقی دینے والا، خدا کے رازوں میں سے ایک راز، عظیم گہرائیوں کا مالک ہے یہ حرف، جسے ہم جیم کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ حرف حروف تہجی کے اعتبار میں سے پانچواں حرف ہے، اور یہ آبی مزاج حرف ہے۔ اگر آپ اس کے مکتوبی اعداد کو دیکھیں تو اس کے مکتوبی اعداد 3 ہیں۔ اگر آپ اس کے ملفوظی اعداد پر غور کریں تو وہ 53 بنے، 53 اعداد۔ انتہائی بابرکت یہ حرف ہے۔ موکل اس کا کلکلائیل، کلکلائیل ہے۔ اور اگر آپ اس کے رنگ کی بات کریں تو یہ جیم نیلے رنگ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ نیلے رنگ کا حرف جیم کے ساتھ ارتباط ہے۔ اگر کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، میرے شاگردوں میں سے، دیگر دوست احباب میں سے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اس حرف پہ پورا مکمل عبور حاصل کرے، اس کی تہ تک جائے۔ یہ بہت عزتوں والا، بہت برکتوں والا، بہت عظمتوں والا، یہ حرف خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں جلالی قوت، جلالی پاور پائی جاتی ہے۔ اس کی تعداد وہی ہوگی 28 روز کے اعتبار سے 4444۔ اور اس کو آپ جمعرات والے دن شروع کریں۔ ایسے افراد کے جن کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے یہ حرف اپنے وجود میں کئی خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ خزانے کیسے حاصل کرنے ہیں، ان تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے، ان خزانوں سے فائدہ ہمیں کیسے ہوگا، یہی آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے افراد کے جن کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، وہ اس حرف کو کامل طہارت کے ساتھ، سفید لباس کے ساتھ، بعد از نماز عشاء جمعرات والے دن پڑھنا شروع کریں، روبہ قبلہ ہو کر بیٹھے، اور لباس آپ کا کسی بھی بہترین خوشبو کے ساتھ معطر ہو، اور ساتھ آپ اپنی چاندی کی انگوٹھی پہنیں، چاندی کی انگوٹھی پہنیں، سفید لباس، جمعرات والا دن گزر جائے، شب جمعہ نماز عشاء کے بعد تنہائی کے مقام پر آپ اس کی پڑھائی شروع کریں، روزانہ 4444 مرتبہ۔ وہ پڑھائی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے آپ اپنا حسب توفیق صدقہ دیں گے۔ صدقہ بہت کمال کی شے ہے۔ صدقہ واحد ایسی شے ہے کہ جس کی ضمانت زبان عصمت سے جاری ہوئی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو، اور صدقہ وہ واحد چیز ہے کہ جو خدا قبول کرتا ہے، لیکن اس میں شرط صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ قربتاً اللہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جیسا آج سوشل میڈیا پہ، معذرت کے ساتھ یہ بات بھی کرنی پڑے گی مجھے، کہ اگر کوئی 1000 روپے بھی کسی مسکین کو دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کیمرے کی نظر میں ایک لینے والا ہے، تو وہ بندہ دنیا کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے۔ دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے حسب توفیق صدقہ دیں، سفید لباس ہو، لباس آپ کا خوشبو سے معطر ہو،
اکیلی جگہ مسلح عبادت پہ بیٹھ گئے، تقوی، توکل، یقین، بھروسہ، اپنی ندامت خدا کے حضور پیش کریں، اپنی عاجزی خدا کے حضور پیش کریں۔ مالک تیری ذات اللہ کل شیء قدیر ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو غفار ہے، تیری ذات غفور ہے۔ مالک اللہ، میں تیرا ہی عبد ہوں، اس دنیا کے دھوکے میں آ چکا ہوں، مالک مجھ پہ مہربانی کر، مجھے صرف اور صرف تیرا قرب چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی آنکھوں سے ہو سکے آنسو بہائے، نہیں آنسو آ رہے شکل، اپنی حاجت خدا کے حضور طلب کرے، اس حرف کا سہارا لے، یہ تو سبب بنے گا۔ کرنے والی ذات قدیر، ذات ہدیت ہے، کسی ہستی کے ساتھ آپ جڑ گئے۔ پہلے بھی عرض کرتا ہوں، کسی ہستی کے ساتھ ارتباط پیدا کریں، اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کریں، اپنے آپ کو اس کے سائے میں سمجھیں، زبانی نہیں ہے حقیقت میں۔ جب آپ اپنی ذات کو کسی کے تابع سمجھیں گے کما حق کا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان کرنے پر قدرت نہیں رکھے گی، کیونکہ آپ تنہا نہیں ہوں گے، آپ کسی کے ہو جائیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ 4444 مرتبہ روزانہ اسے پڑھنا ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، اب عجب یا کل کلائل بہکے جیم، بہکے جیم، عجب یا کل کلائل بہکے جیم، آپ اس کو 4444 مرتبہ 28 دن تک پڑھیں۔ اس حرف کے اثرات آپ کے بدن پر ظاہر ہوں گے، آپ کی زبان پر تاثیر بنیں گے، آپ کی نگاہوں میں تشخیص بنیں گے، آپ کے ہاتھ میں افادیت ہوگی، آپ جس کام کو کرنا چاہیں گے اس میں خدا وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے نوری مخلوق موکلات مقدس ارواح آپ کی نصرت کریں گے۔ جس ہستی کے ساتھ آپ کا ارتباط ہوگا وہ ہستی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دو تین اعمال اس کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو سب سے پہلے، اگر خدا نخواستہ کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے، آئی تو جگہ جگہ پہ کیمرے ہیں، لیکن جتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ چور تک پہنچنے کی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چور بھی انہیں زیادہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے اور آپ کو چند افراد پر شک ہے، لیکن تشخیص، ہم غیر معصوم ہیں، کما کو تشخیص ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ تشخیص کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ اس حرف جیم کا مثلث نقش بنیں گے۔ جب آپ نقش بنا لیں گے اس نقش کے اندر آپ نے، ذرا وضاحت کر دوں، آپ نے صرف مثلث بنانا ہے، 3 کونے بنانے ہیں، ان 3 کونوں کے اندر آپ نے پہلے لکھنا ہے 1 مرتبہ جیم، دوسری لائن میں جیم 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 3 مرتبہ، 3 اور 1 4، پھر نیچے 3 مرتبہ آپ نے حرف جیم لکھنا ہے، خالی جیم۔ تو یہ اس مثلث کے اندر 7 مرتبہ جیم لکھا جائے گا۔ اب اس مثلث کے جو تینوں کونے ہیں، ان کونوں پر آپ نے اوپر سے شروع کرنا ہے، دائیں سائڈ پہ نہیں، الٹی سائڈ پہ آپ نے لے کے اس لائن کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنے جانا ہے، پھر یوں لکھنے جانا ہے، پھر یوں لکھیں گے تو یہ آیت مکمل ہو جائے گی۔ آیت ذرا غور سے سنیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ والی آیت آپ لکھیں گے، یہ نقش کاغذ پہ لکھا جائے گا۔ اب جن افراد پر آپ کو شک ہے لیکن تشخیص آپ نہیں کر پا رہے، ان کو اس نقش والا پانی پلانا شروع کریں، جو چور ہوگا پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جائے گا، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، تشخیص ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ
کسی بندے سے پریشان ہیں، یا آپ کا دوست، بھائی بہن، رشتہ دار، کوئی بندہ، ہم معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر بندہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، منافق ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی زبان سے آپ پریشان ہیں، زبان درازی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، جب بولتا ہے تو آپ کو نقصان میں بولتا ہے، اگر ایسے بندے سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کاغذ پر 90 مرتبہ یہی حرف جیم لکھیں، اور اس 90 مرتبہ لکھنے کے بعد اس دشمن کا نام لکھیں، ساتھ اس کے والدہ کا نام لکھیں، اور اسے آپ وزن کے نیچے رکھیں۔ اس حرف کے موکل کا نام بھی آپ نے ساتھ لکھنا، عجیبیت القلائل جیم۔ تو وہ دشمن آپ کو زبان کے ساتھ ایذا نہیں پہنچا سکے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرا۔ اور تیسرا، بعض اوقات ہمارے پاس ایسے معاملات آتے ہیں کہ جن کو سوشل میڈیا پہ عیاں کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں کرتا ہوں، میری عادت ہے، میرے پاس راز ہیں، الحمدللہ وہ امانت ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ اس ازدواجی زندگی میں مرد ناکارہ بن جاتا ہے، دیکھنے میں ٹھیک ہے، چہرہ سرخ ہے، باہمت شخص ہے، ارادی قوت بھی اس کی مضبوط ہے، نظام مدافعت بھی اس کا ٹھیک ہے، میڈیکل حوالے سے کوئی برابر نہیں، لیکن آپ نے اس ازدواجی حقوق ادا کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی شریک حیات کو تسخیر دلانے کے لیے، اپنے ساتھ مخلص رکھنے کے لیے وہ طرح طرح کے علاج کرتا ہے، معالجین کے پاس جاتا ہے، وہ کس سے دوائی دیتے ہوئے، لیکن ان کی دوائی پہ کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ ناکارہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور فضول سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسے اگر اپنی عورت کے سامنا کرنا پڑے تو وہ مایوس نظر آتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ کئی ایسے افراد کے کیسز آئے میرے پاس کہ جب ان کی تشخیص کی جائے تو تشخیص کے ساتھ ان کی بندش، بعض اوقات یہ بندش کسی کے کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات قدرتی امر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہوائی چیزوں کے ذریعے یہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، عقلی دلائل بھی موجود ہے، اور مشاہدہ بھی موجود ہے۔ اب اس شخص کو 30 سال کی عمر کا ہے، 32 سال کا ہے، 35 سال کا، باقی زندگی تو اس نے بسر کرنی ہے، لیکن جب وہ دوائی کھاتا ہے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کلام الہی کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اب نماز کی طرف جاتا ہے تو نماز میں اس کی دل لگی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ جب تشخیص ہو جائے کاملاً کہ شخص کی بندش ہے، مردانگی اس کی باندھ دی گئی ہے، یہ دیکھنے میں تو مرد ہے لیکن اندر سے یہ ختم ہو چکا ہے، اس وقت اس حرف جیم کے جو عاملین ہیں وہ اس حرف سے فائدہ اٹھائیں، اس حرف کو اپنے کام میں لے آئیں، یہ حرف کارگر ثابت ہوگا۔ کرنا کہ اس حرف کا آپ نے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آیت لکھنی ہے، وہ قتلتم نفس فداراتم، اور ایک آپ نے نقش کاغذ پہ لکھنا ہے، کاغذ پر بھی جو نقش لکھیں گے وہ 100 مرتبہ حرف جیم لکھیں گے، اور ایک چینی کی پلیٹ میں کوشش کریں کہ زعفران میسر آ جائے، اگر زعفران میسر نہیں تو کسی بھی پاک روشنائی کے ساتھ آپ چینی کی پلیٹ میں 100 مرتبہ حرف جیم لکھیں، عرق گلاب کے ساتھ دھوئیں اور مریض کو پلانا شروع کریں۔ اگر مشکل نہ ہو تو آپ ایسا کریں کہ چاندی کی پلیٹ پر، چاندی کی تختی پر آپ یہ نقش اور یہ آیات گندا کریں، مریض کو بار بار پانی میں ڈبو کر دیں، انشاءاللہ بہت ہی قلیل وقت میں زیادہ سے زیادہ 7 دن لگیں گے۔ یہ تو لکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اندر سے کتنا مضبوط ہے، اس کی باطنی طہارت کیسی ہے۔
اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، تو پھر وہ لکھا ہوا حرف جیم اس کی زندگی کی کایا پلٹ، وہ اپنے آپ کو جوان تسلیم کرے گا۔ خدا وحدہ شریک ایسے افراد کی محافظت فرمائے اور ہمیں معاشرے میں اطاعت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، آج کل دنیا دار بندے لیڈیز ڈاکٹر زچہ اس کے پاس آتی ہے، اتنا معاملہ نہیں ہوتا، فوراً سے پہلے تجویز کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا۔ یہ آپریشن کیوں ہوگا؟ ڈیلیوری آپریشن کیوں ہوگا؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ آپ اگر 100 کیسز کو دیکھیں نا تو 95 کیسز ایسے آئیں گے کہ جن میں دایا کمزور ہے، زچہ ٹھیک ہے، ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، جی اس کا آپریشن کرنے پڑے گا، اس کے لیے یہ اس کے لیے۔ آپ تھوڑا سا پہلے چند سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ان دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، غذائیں طاقت والی تھی، ارادے مضبوط ہوتے تھے، دل قوی ہوتے تھے، خدا پر بھروسہ زیادہ تھا۔ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں، جن کی گود خدا وحدہ شریک نے ہری کی ہوئی، آپریشن سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس حرف جیم کا استعمال کریں۔ وہ کیسے کرنا ہے حرف جیم کا استعمال؟ آپ نے 90 مرتبہ، عظیم تحفہ ہے، اسے سنبھالیں، اس پہ عمل کریں اور خدا کے نازل کیے ہوئے ان حروف کی طاقتوں کا مظاہرہ کریں۔ جہاں پر دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی، وہاں پر الحمدللہ الحمدللہ خدا کے نازل کیے ہوئے یہ حروف اپنی طاقتوں کا خزانہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ حروف اور ان کی طاقت خدا کی توحید پر دلیل ہے، خدا کی قدرت ہے۔ آپ 90 مرتبہ حرف جیم لکھیں روزانہ، روزانہ نہیں لکھ سکتے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ لکھیں۔ حاملہ یہ پانی پینے شروع کریں، خداوند متعال کے اذن سے، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے، اس حرف کی برکت سے خدا وحدہ شریک زچگی کے وقت ہسپتال ڈاکٹروں سے، لیڈیز ڈاکٹروں سے محفوظ فرمائے گا۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو پیغام کو مومنین تک پہنچائیں، اپنے اپنے گروپس میں سے شیئر کریں، تشخیص کے لیے، امراض کے علاج کے لیے، حساب کے لیے، استخارہ کے لیے، برج ستارے کی معلومات کے لیے، کسی بھی روحانی معاملے میں آپ پریشان ہیں تو آپ ہمارے اس روحانی ادارہ فیوزات و برکات امام علی و رضا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز مکمل مشورہ دیں گے، مکمل تعاون کریں گے، خدا کی رضا کے لیے کریں گے۔ جہاں تک ممکن ہوا آپ کو ایسے اعمال عرض کریں گے کہ جن کا تعلق خاندان رسول سے ہوگا۔ خدا وحدہ شریک تمام تر موحدین کو دنیا آخرت کی ترقی نصیب فرمائے۔ ولی بارک شاہ معظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور انقلاب امام کی، ظہور امام کی راہ ہموار کرنے کے لیے جتنے افراد جب جہاں جیسے اور جو کوشاں ہیں کہ یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل ہو، لیکن ان تمام افراد کو اپنے اس نیک ہدف میں کامیابی نصیب فرماؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔